میں اس چرچ کے لیے خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں. پھر اس چرچ میں تمام جو ٹیمز کام کر رہی ہیں خداوند کے جلال کے لیے اور اس کلیسیا کی ترقی اور اس کلیسیا کی گروتھ، اس کلیسیا کی تعلیمی طور پر جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ ہم بزرگوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی، فیملیز کو کلیسیا کے طور پر آگے بڑھائیں، تعلیم دیں اور ان کو مختلف طرح سے ٹرین کریں. سو میں ساری چرچ ٹیمز کے لیے شکرگزاری کرتا ہوں، اور آج کے دن بالخصوص سنڈے اسکول ٹیچرز کے لیے اور سنڈے اسکول کے ان سارے بچوں کے لیے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت 2 ٹیبلو پیش کیے. شکریہ پاکستان کا، بڑا خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ نغمہ جو ہے وہ پیش کیا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. پھر انہوں نے ایک وہ بڑا فوجی نغمہ جو ہے وہ گایا، اس کے اوپر ٹیبلو کیا ہے. یقیناً بہت سب کو بڑا اچھا لگا ہے. جن کو اچھا لگا ہے ان بچوں کے لیے زوردار تعریف. ٹیچر کے لیے جنہوں نے بڑے بچوں کی بڑی اچھی سلیکشن کی اور ٹیم کا جو لیڈ بنایا بڑا زبردست، اور واقعی صحیح معنی میں لیڈ کر رہا تھا. خدا اس بچے کو بھی برکت دے. اسپیشلی ہم دعا گو ہیں. سب کہیں شکریہ پاکستان. شکریہ پاکستان. مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان نے بہت کچھ دیا؟ بے شک. یقیناً خداوند کے فضل کی بدولت ہم اس ملک میں ہیں، اور مجھے پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے. میں آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں رہتا ہوں. مجھے یہاں پر اسی ملک کی مٹی نے جو کچھ اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے وہ میں اور میرا خاندان، میرا گھرانہ کھاتا ہے. اسی ملک سے مجھے اچھی جاب ملی ہے، اور اسی ملک میں بہت ساری پیش بہا نعمتیں جو ہیں میں استعمال کرتا ہوں. اسی ملک میں کے بنے ہوئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، اور اسپیشلی میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس لیے آپ جب کہیں شکریہ پاکستان تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیوں پاکستان کا شکریہ کر رہا ہوں. اب ساری باتوں کو ذرا چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ کیا کیا پاکستان نے آپ کو دیا ہے، اور ہم سب پھر ایک ہی آواز میں کہیں گے کیا بولا؟ شکریہ پاکستان. بچے کہہ رہے تھے تو ہمیں کہتے ہوئے کیا شرم نہیں آنی چاہیے، بلکہ فخر ہونا چاہیے اپنے ملک پر. اپنے ملک کے لیے جتنی آپ شکرگزاری کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں بلکہ یہ خدا کے کلام کے موافق ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی سلامتی بھی چاہو. ملک سلامت ہے تو میں اور آپ سلامت ہیں، ہماری قوم سلامت ہے. اچھا سوچ لیا آپ نے؟ چیزیں سوچی آپ نے؟ اچھا سب ایک بار پھر کہیں گے، اور وہی ایک آواز میں تھوڑا بلند کہیں گے. چلیں 1 2 3 شکریہ پاکستان. ایک بار پھر 1 2 3 شکریہ پاکستان. اور سب سے بڑھ کر خداوند اپنے خدا کا جس نے ہمیں یہ ملک دیا. ہم آج کے دن اپنے ملک کی تمام تر، سب سے پہلے ہم ملک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پھر ہم دعا کو ہیں اس ملک کے اعلیٰ تمام عہدیداران، ساری ایڈمنسٹریشنز، اسپیشلی آرم فورسز، تمام ملک کی پولیس، پھر تمام ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے، اس ملک کے سمندر، اس ملک کی سرزمین، اس ملک کی ہوائیں، اس ملک کے پہاڑ، اس ملک کے میدان جن سے بہت زیادہ فصلیں اگتی ہیں، اور ہم سب بحیثیت قوم ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم ان ساری باتوں کے لیے آج کے دن خداوند کے شکر گزار ہیں. ایک بار پھر بول دیجئے شکریہ پاکستان. خداوند کی تعریف ہو. اور میری دعا ہے
اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ جب 14 اگست آتی ہے یا 23 مارچ ہم انڈیپینڈنس ڈے اور ڈے آف پاکستان سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آرم فورسز یا یونیفارم والے زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, حفاظت کے لیے ہماری یہ آرم فورسز کھڑی رہتی ہیں, فضاؤں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, سمندروں کو محفوظ رکھا ہوا ہے جو ہمارے ملک کے سمندر ہیں. دشمن کی ہر اس کوشش اور حربے کو وہ وہیں پہ پتہ ہے, ہماری پاک ایئر فورس جو ہے وہ ود ان سیکنڈ جو ہے دشمن کے بڑے بڑے جہازوں کو گرا سکتی ہے. ایسے کہ آپ کو پتہ گھر میں جو معاملہ 27 فیب تھا تو ود ان سیکنڈس منٹ بھی نہیں لگایا تھا, ہماری پاک فضائیہ نے دشمن کے اس بہت بڑی جو سازش تھی جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور اندر آ کر مارنا چاہتے تھے, ہماری پاک فضائیہ نے ان کو ود ان سیکنڈس ان کے جہاز مار کر آئے اور ان کا زندہ پائلٹ پکڑ لیا. یہ ایکٹیو ہے ہماری فوج, ہمارے ملک کی فوج جو ہماری حفاظت کے لیے دن اور رات ہر لمحہ تیار رہتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں. پھر میں دعا گو ہوں کہ ہمارے چرچز میں سے, ہماری کلیسیاؤں میں سے, کلیسیا پاکستان میں سے, پھر پوری قوم میں سے تمام تر ڈپارٹمنٹس اور شعبوں میں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو, چاہے وہ سائنس میڈیکل سائنس ہے, چاہے انجینئرنگ ہے, چاہے تعلیم ہے, چاہے دوسرے اتنے بہت بڑے شعبے ہیں, تمام تر شعبوں میں ہمارے بچے, آنے والی نسلیں, آنے والی جنریشن, موجودہ جنریشن اس ملک اور قوم کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں. سب بولیں آمین. سب بولیں آمین. اور یہ تب ہوگا جب ہم محنت کریں اور پھر ہم وفاداری کریں. کیا ہم اپنے ساتھ اور ملک کے ساتھ وفادار ہیں, پھر ہم اپنے ساتھ اور اپنے زندہ خداوند کے ساتھ وفادار ہیں. اب ہم اپنی باتیں چھوڑ کر خداوند کی باتیں سنیں گے. اپنی باتیں خداوند کی باتیں سنیں. آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیں. زبور کی کتاب اس کا 78 چیپٹر, 78 زبور, اس کی پہلی 8 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں. اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو. سب غور سے سنو پلیز. اے میرے لوگوں, نہیں سننا ہے, تلاوت کی جا رہی ہے, آپ سنیں. اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو, میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ. میں تفصیل میں کلام کروں گا اور قدیم معاملے کہوں گا جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا, اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے, کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی, جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے, تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں, اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے, ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کی حضور وفادار نہ رہی. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین.
یہاں پر جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، یہاں پر جو آج ہم نے تلاوت کی اور ہم نے سنا، خداوند کا بندہ اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ خداوند نے اس قوم کے ساتھ کام کیے ہیں، جو کچھ خداوند نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے ہیں، آج ہم اپنی نسل کو، ہم اپنی اولاد کو وہ سکھائیں. آج ہم اپنی اولاد کو ان باتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ٹرین کریں، تربیت کریں، خداوند کی تعریف کرنا سکھائیں، خداوند کے کاموں کے بارے میں جو اس نے بھلائی کے کام ہمارے ساتھ کیے، ہم ان کو اپنی اولاد کو بتائیں، اور پھر وہ جب ان کی اولاد ہو تو وہ آگے اپنی اولاد کو بتائیں، اور نسل در نسل ہم اپنے زندہ خداوند کے کام اور اس کی پرستش اور اس کی ورشپ کرنا نسل در نسل، پشت در پشت سکھاتے رہیں، کیونکہ وہ ایک پیڑھی کی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا کا کلام کہ وہ سرکش اور باغی بن گئے اور ان میں وفاداری کی روح نہ رہی. کیا ہوا؟ پر آج ہم خود وفادار بنے، خود وفادار رہیں، اور وہی وفاداری کی باتیں ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے بچوں کو اس دور سے سکھائیں، اس دور سے تیار کریں، اس دور سے ٹرین کریں کہ وہ پھر اپنے بچوں کو تربیت اور ٹریننگ کریں. سب بولے آمین. سب بولے آمین. کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جو کچھ سیکھے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اس دور سے سکھائیں کہ وہ پھر اپنی اولاد کو سکھائیں. اور کس کے بارے میں سکھائیں؟ کس کے بارے میں سکھائیں؟ خدا کے کاموں کے بارے میں، خداوند کی اس بڑی وفاداری کے کاموں کے بارے میں، خداوند کی تعریف کرنے کے بارے میں، خداوند کی شکرگزاری کرنے کے بارے میں، خداوند کی حمد کرنے کے بارے میں، خداوند کی تعریف کرنے کے بارے میں، خداوند کی شکرگزاری کرنے کے بارے میں سیکھیں، سکھائیں، اور ان کی اولاد اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ہم میں سے کوئی پیڑھی، ہم میں سے کوئی ایسی نسل نہ ہو، جنریشن نہ ہو، ایسی پیڑھی نہ آئے کہ وہ سرکش بنے، باغی بنے اور خداوند کے حضور وفادار نہ رہے. اور آج جو میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وفاداری. اس کا مطلب ہے خداوند یہاں پر وفاداری کی بات کر رہا ہے. ہم آیت نمبر 8 کے اوپر دوبارہ غور کرتے ہیں، اور ذرا میں چاہتا ہوں آپ میرے پیچھے تلاوت کریں. اور اپنے باپ دادا کی طرح، سارے متوجہ ہوں، کراس کدھر لگی ہوئی ہے؟ کدھر لگی ہوئی ہے؟ سارے ہاتھ کر دیں. اٹس اوکے، صرف توجہ کرانی تھی، ویسے مجھے پتا سب کو پتا کہ سامنے لگی ہوئی ہے. اور اپنے باپ دادا کی طرح اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے. ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہے. وفاداری بڑی اہم ہے. فیتھفل اور لائل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. وفاداری کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، سوال کریں کہ وفاداری کیا ہے اور میں کیا وفادار ہوں، وفاداری یہ ہے کہ ہم جو کمٹمنٹ کریں، کسی کے ساتھ عہد کریں، تو ہم اس
اس عہد پر کسی بھی قیمت کو دینے کے ساتھ کسی بھی قیمت کی کسی بھی کام کے لیے قیمت چکا کے ہم وفادار ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ ہم کئی بار باتوں میں تو بڑی اپنی وفاداری شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا وفادار ہوں، میں بڑا دیانتدار ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ باتوں تک کئی بار محدود رہتا ہے۔ ہم کیا باتوں سے نکل کر کرنے تک، کہنے سے کرنے تک، کیا بولا؟ کہنے سے کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کے لیے قیمت دینا پڑتی ہے۔ آمین۔ اور وفاداری جو ہے خداوند کی ایک خصوصیت ہے، خدا وفادار ہے بلکہ پشت در پشت وفادار ہے۔ آمین۔ ہماری وفاداری ہو سکتا ہے ایک نسل تک، دوسری تیسری، پھر بعض دادے نہیں بھول جانے میں، پھر پردادے نو، پھر آگے بھول جاتے ہیں، لیکن خداوند کیسا زندہ خدا ہے، بائبل فرماتی ہے وہ نسل در نسل وفادار ہے۔ ایک وقت ہے یوسف نے بہت بڑے کام کیے مصریوں کے لیے وہ بہت بڑا احسان کرنے والا بنا کہ اس نے 7 سال کے جب افراد کا وقت تھا، فصل افراد سے ہو رہی تھی، اس نے بہترین ایڈمنسٹریشن کی، بہترین انتظامات کیے، اور 7 سال جو آنے والے قحط کے تھے اپنی قوم کے لیے اتنا اناج جمع کیا کہ وہ مصری جو تھے اور مصر کی قوم کے لیے، نہ صرف ملک مصر اور اس کی قوم کے لیے بلکہ دنیا کی قوموں کے لیے وہ احسان مند بن گیا۔ اس نے احسان کیے کہ اتنا غلہ جمع کیا کہ ملک مصر اور قوم جو مصری قوم تھی وہ بھی کھاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں بھی کھاتی رہی، لیکن وقت آیا کہ اس کے احسانوں کو، اس کے خاندان کو، اس کی جنریشن کو اور قوم اسرائیل کو بادشاہ وہ بھول گیا۔ لوگ وفاداری کو بھول سکتے ہیں، لوگ ایک نسل 2 نسل تک یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن خدا وفادار نسل در نسل رہتا ہے۔ وہ ابراہیم کے ساتھ وفادار رہا، وہ اسحاق کے ساتھ وفادار رہا، وہ یعقوب کے ساتھ وفادار رہا، وہ یوسف کے ساتھ وفادار رہا، اور آنے والی نسلوں کے ساتھ وفادار رہا، وہ داؤد کے ساتھ وفادار رہا، وہ اس کے بیٹے سلیمان کے ساتھ وفادار رہا، اور بار بار خداوند کہتا رہا، سلیمان سن، میں تیرے باپ داؤد کی خاطر تیرے ساتھ بڑے بڑے کام کر رہا ہوں۔ سلیمان کے بیٹے کو خداوند کہہ رہا تھا، تیرے بیٹے، تیرے باپ دادا داؤد کی خاطر جو ہے میں اس قوم میں اور اس قبیلے کے ساتھ وفادار ہوں۔ خداوند نسل در نسل وفادار رہتا ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور کبھی بدل نہیں سکتی، اور وہ کہنے میں بھی وفادار، کلام کرنے میں وفادار، اور پھر کرنے میں بھی وفادار۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم کہنے میں اور کرنے میں، ہم کرنے میں کیا ہے؟ وفادار نہیں۔ ہماری وفاداریاں ہٹ جاتی ہیں، ہماری وفاداریاں چینج ہو جاتی ہیں، ہم وفادار نہیں رہتے۔ ہم وفادار رہیں، کمٹمنٹ کریں۔ سنیے، 2 طرح کی ٹائپ وفاداری کی، ایک ایسے ہے اور ایک ایسے ہے۔ اب حیران ہوگے بھائی یہ والی وفاداری انسان کی خدا کے ساتھ، کیا انسان خدا کے ساتھ وفادار ہے؟ آپ ذرا سوال کریں، میں خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں اور وہ میرے ساتھ کتنا وفادار ہے؟ پھر میں دنیا میں رہتے ہوئے رشتوں میں بندھی ہوئی ہوں، پر میں ان رشتوں میں کتنی وفادار ہوں؟ جس قوم کے رشتوں میں وفاداری ہوتی ہے وہ قومیں پھر سربلند ہوتی ہیں۔ ابھی زبور کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ایک پوری قوم اور ایک نسل کی بات ہو رہی ہے۔ زبور نمبر 78 کی 8ویں آیت کو دوبارہ ذرا پڑھیں۔ یہ کوئی ایک شخص کی وفاداری کی بات نہیں ہو رہی،
یہ کسی ایک شخص کی وفاداری کی بات نہیں رہی، خداوند پوری قوم کی وفاداری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، خداوند ایک نسل ایک جنریشن کی وفاداری کی بات کر رہا ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں وفادار ہوں گے تو خداوند کے ساتھ وفادار ہوں گے، ہم خدا کے ساتھ وفادار، پھر ہم اپنے بنے ہوئے رشتوں میں وفادار رہیں، ہم وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو وفاداری کے تعلق سے زور دینا چاہ رہا ہوں، سکھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نسل در نسل وفادار۔ دیکھیں آسمان کے تخت سے شروع کرتے ہیں اور وہاں پر آسمانی مخلوق ہے اور وہ ہے فرشتے، فرشتوں میں بھی وفاداری ہے اور فرشتے بھی بے وفا نکلے۔ پتہ 1/3 فرشتے بے وفا نکلے اور وہ کیا بن گئے؟ کس کے فالوور بن گئے؟ لوسیفر کے۔ خداوند خود وفادار، اس کے فرشتوں میں وفاداری پائی جاتی ہے، لیکن سنیے خدا کبھی بھی چینج نہیں ہوتا اپنی اس صفت میں، وہ ہمیشہ وفادار۔ لوگ بدلتے رہے ہیں، اس کے لوگ چینج ہوتے رہے ہیں، ان کی وفاداریوں میں چینج آتا رہا ہے، پر خداوند وفادار رہا ہے۔ اس کی مخلوقات کی بات کریں تو فرشتے تک وفاداری میں چینج ہو گئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو انسان بھی وفاداری میں چینج ہو گئے۔ آمین۔ اچھا، انسانوں سے پھر نیچے والی کیٹیگری مخلوقات میں، کیونکہ انسان کو خدا نے مخلوقات بنا، اشرف المخلوقات میں ہے۔ اب سنیے، اور میں نے پرندوں میں، میں نے دوسری مخلوقات میں بھی جو ہے وہ دیکھی ہے، کیا بولا؟ ابھی دیکھیے آپ نے پرندوں میں وفاداری، پرندوں میں وفاداری نہیں دیکھی۔ اور ایک بڑا ہی ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام لے تو وہ کہتے ہیں غلط بات ہوگی ہے، وہ کتنا وفادار ہے، ہاں جی، وہ کتنا وفادار ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ کئی بار اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے اونر، اپنے مالک کے کتنے وفادار رہتے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے، آج بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے لوگ کیا رہیں۔ ایک وفادار باپ کو دیکھنا ہے تو بزرگ ابراہیم کی طرف دیکھیں، خداوند کا اچھا دوست دیکھنا ہے وفادار تو کوئی کس کو دیکھے؟ بزرگ ابراہیم کو دیکھے، وہ کیسا وفادار ہے۔ بیٹے کو دیکھنا ہے وفادار تو اسحاق کو کوئی دیکھے، جب وہ اسے پوچھ رہا تھا، اس کا باپ وہ اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا، لکڑیاں بھی یہاں ہیں، آگ کا سامان بالکل موجود ہے، قربانی دینے کے لیے سارا ساز و سامان موجود ہے، قربانی کدھر ہے؟ تو اسے پتہ ہی تھا میں باپ مجھے قربان کرنے کو لے کر جا رہا ہے، تو بھی وفادار رہا۔ آمین، آمین۔ وفادار بھائی کی کوئی ایگزامپل دے دی، وفادار بھائی، ہاں جی، یوسف کیا ہی خوبصورت وفادار بھائی۔ میں اب رشتے کروانے لگا اور رشتوں میں اگر وفاداری دیکھنی ہے تو ان کیریکٹرز کو چیک کریں۔ آپ کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، آپ اور ان رشتوں میں بندھے ہوئے ہم ایک بحثیت کلیسیا پھر بحثیت قوم بن جاتے ہیں، اور خداوند ایک چرچ ایک قوم کو کہہ رہا ہے کہ آپ وفادار بنے اور خداوند کے وفادار بنے، ہم اپنے رشتوں میں وفادار رہیں، ایک وفادار باپ بنے، ایک وفادار بیٹا بنے، ایک وفادار بھائی بنے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ پہلے کوٹ کے دے کتنے سٹیا، پھر انہوں باہر کر دیا، پھر کیتا بیچ دیا، اگوں دا مالک بھی ایڈا چنگا نہیں رہا، انہیں جا کے پھر بیچ دیتا ہے۔ کی قصور سی وہ یوسف دا؟ کوئی قصور تھا؟ کوئی غلطی تھی؟ کوئی مسٹیک تھی؟ کوئی گناہ تھا؟ ایسے لگتا ہے جیسے یسوع ناصری کو پکڑا اور یسوع ناصری اپنے اس سارے صلیبی سفر میں وفادار تھا نا، کوئی قصور نہیں تھا، ہمارا قصور تھا۔ بائبل فرماتی ہے ہم انسانوں کا قصور تھا جس کے واسطے وہ صلیبی سفر پر چلا گیا اور صلیب پر اپنی جان دے دی ہمارے لیے، اور وہ بہترین وفادار ہے اور وفاداری کا نمونہ رکھتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو کیا ہوگا۔ اور یوسف بھی ایسا نہیں لگتا بھائی اپنے بھراواں دا قصور نہیں کیتا، اپنے باپ دا قصور نہیں کیتا، ماں دا قصور نہیں کیتا، اوتھے کسی دے نال قصور نہیں کیتا، قصوروار نہیں ہے، تو بھی وہ بھیجا گیا، پھینکا گیا، نکالا گیا، بھیجا گیا، پھر بیچا گیا، غلاموں کی منڈیوں میں بیچا گیا، پھر محل میں پہنچا، پھر الزام لگا۔ کوئی قصور تھا؟ میرے ساتھ رہیے، کوئی قصور تھا؟
پھر محل سے نکال کر غلامی اور گندگی میں بھیج دیا گیا. وفاداری چینج ہوئی؟ خدا کے ساتھ وفاداری چینج نہیں ہوئی. اپنی مالکن کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری چینج نہیں ہوئی. انہیں غلامانہ رہنا سیکھ لیا اور غلاموں کے ساتھ بہترین رویہ رکھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. آمین آمین. یہ بہترین وفادار بھائی. اور میں جلدی سے بیٹی وفادار دیکھنی ہے. ہاں جی کیا بات ہے، افتہ جلادی کی بیٹی. میں اس لیے آج سارے چرچ سے مخاطب ہوں کہ ہم کسی نہ کسی رشتے میں تو یہاں بندھے ہوئے ہیں. ہم بھائی بھی ہیں، ہم بہن بھی ہیں، ہم بیٹی ہیں. یہاں پر پھر ماں یا باپ بیٹھا ہے. سنیے آپ آج اپنے رشتوں پر غور کیجئے. کتنا میں وفادار ہوں، میں کتنا اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جن جن ریلیشن میں بندھا ہوا میں کتنا وفادار ہوں. اور خداوند ان رشتوں میں وفاداری کے سبب سے ہمیں سرفرازی بخشتا ہے. ہمیں بحیثیت خاندان، کنبہ، قبیلہ، چرچ، کلیسیا اور قوم کے طور پر پھر ہمیں سرفرازی دیتا ہے. ہم ان رشتوں میں وفاداری کرتے ہیں. سب بولے ہاللیلویا. وفادار بیٹی دیکھنی ہے تو افتہ جلادی کی بیٹی کو دیکھیے. قربان ہونے کے لیے جو ہے اعلان کر دیا باپ نے، پھر بھی کہتی ہے اس کے باپ جو تم نے خداوند کے ساتھ وعدہ کر لیا ویسا ہی کر. آمین. وفادار دوست دیکھنا ہے. وفادار دوست، میں نے ایسے دوست کم دیکھے ہیں. داؤد اور یونتن، پتہ ہے یہاں پر دوست کو جو ہے نا دھوکہ دے کے اچھی جاب خود لے لیتا ہے اور دوستوں کی کف کر دیتا ہے. کوئی اچھی آفر ہو رہی ہوئے دوستوں کی کف کر کے آپ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے. آج آپ اگر پروفیشنل لائف میں ہیں تو ایسا دیکھنے کو ملے گا. پتہ ہے ساؤل یونتن کو کہہ رہا تھا مجھے تیرے تخت کی فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری جگہ پر تخت پر بیٹھے اور داؤد کو مار دے. پر داؤد کے ساتھ یونتن وفادار ہے. کہتا ہے مجھے تخت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بادشاہی کی تخت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی دوست اور دوستی میں وفاداری اور اس کی جان کی فکر ہے. یاد ہے کہ اس نے کہا کہ تیرا داؤد کہہ رہا تھا ایک دن کہ تیرا باپ میری جان کا خواہاں ہے، وہ مجھے مار دے گا. وہ دونوں دوست میدان میں گئے اور اس نے کہا دیکھ پتہ کرتے ہیں. اگر وہ تیر پھینکا گیا اور کہا کہ اگر پتہ چل جائے گا کہ اگر باپ جو ہے وہ غصے میں ہوگا تو میں تجھے اشارہ کر دوں گا اور تو چلا جانا کہ میرا باپ تجھے مارنے کو ہے. دیکھیں دوست اپنے دوست کی خاطر بادشاہی تخت چھوڑنے کے لیے ہے. یہ ہے وفاداری. اور سمرا کیا کیا جب وہ جدا ہو رہے تھے تو دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے مل کر اتنا روئے. یہ ہے دوستی کہ ایک وقت میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر تخت پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اس کے اوپر ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے کل میرا چاند ہوگا اور تیری کیا آئے گی؟ یاد آئے گی کہ تیری جگہ خالی ہوگی. دوست اپنی خالی جگہ کو دیکھ کر بھی پریشان ہوتا ہے. یہ ہے وفاداری دوست کے ساتھ. مطلب میں ہر رشتے میں آج بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہم وفادار رہیں تو یہ مضبوط ہوں گے اور پھر برکت ہوں گے. اور وہ رشتوں میں جہاں پر